دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں لوگوں کی اصلاح کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا۔ آخر میں قیامت تک آنے والی نسل انسانی کے لیے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کامل دین و شریعت دے کر بھیجا۔ آپ نے چند سالوں میں اللہ کے اس دین کو دنیا والوں کے سامنے پیش کیا۔ نیک لوگوں نے اس کو قبول کیا اور اس کو عام کرنے کی فکر میں اپنی پوری زندگی لگا دی۔ آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ، تابعین وغیرہ حضرات نے اس دین کی کشتی کو پار لگایا۔ پھر بعد میں دین کی سربلندی کے اہم خدمت بہت سارے شعبوں میں منقسم ہو گئی، جیسے محدثین، مفسرین، ائمہ وغیرہ دیگر شعبے جات میں۔ پھر وقت گزرا تو تحفظ دین و شعار اسلام کی زیادہ تر ذمہ داری کا بوجھ علماء امت پر آن پڑا، جس کو انہوں نے دارالعلوم و مدارس و مکاتب و خانقاہوں و دیگر اداروں کی صورت میں باقی رکھا، اور وہاں امت کی ہر دین ضرورت کو پورا کیا اور دین اسلام پر ہونے والے حملوں کو روکا اور دین کی بفضل تعالی حفاظت کی۔ اسی نسبت سے مدارس کو دین کے قلعے کہتے ہیں، جو آج بھی اپنی خدمت میں مصروف ہے۔ انہی مدارس میں سے یہ علم کا منارہ مدرسہ ضیاء العلوم بھی ہے، جس کی بنیاد استاذ الاساتذہ حضرت مولانا محمد ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے 1968 میں مطابق 1388 ہجری میں حضرت مفتی عبدالعزیز صاحب رائے پوری کے دست مبارک سے رکھی ہے، جو اپنی خدمت دین میں 57 سال سے الحمدللہ مصروف ہے۔ الحمدللہ ضیاء العلوم نے اپنا 97واں تعلیمی سال پورا کیا۔ یہاں شروع ہی سے تعلیمی سرگرمی بہت اچھی رہی، جس کے نتیجے میں 6 طلباء نے حفظ قرآن مکمل کیا، اور دینیات وغیرہ بھی پوری تفصیل آپ نے ابھی سنے مفتی عبدالرحمن کے زبانی۔ خادمین و علماء ضیاء العلوم میں الحمدللہ 6 اساتذہ اور 1 معلمہ تعلیم دین میں مصروف ہیں۔ کل تعداد طلبہ الحمدللہ ضیاء العلوم میں 200 ہے، جن میں 100 طلبہ ماتام و قیام کے زیر تعلیم ہیں اور 100 طلبہ و طالبات مقامی ہیں۔ مدرسے کی ملی خدمت الحمدللہ مدرسے کے ذریعے خدمت خلق و دینی ملی بیداری کے لیے تعمیر مساجد بہت سارے کام ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ گزشتہ سال بھی اس کو کیا بتلایا گیا تھا۔ سرپرست حضرات، الحمدللہ مدرسہ ہمیشہ اپنے بزرگوں کی نگرانی میں رہا ہے، اور آج بھی الحمدللہ شیخ طریقت، استاذی و مربی استاد المکرم حضرت قاری رشید احمد صاحب اجمیری دامت برکاتہم، شیخ الاسلام و شیخ الحدیث دارالعلوم اشرفیہ راندیر، اور حضرت مفتی احمد اشرف صاحب سابق محتمم دارالعلوم اشرفیہ راندیر، ان کی سرپرستی اور نگرانی مدرسے کو حاصل ہے۔ مدرسے کا سالانہ خرچ الحمدللہ مدرسے کے سالانہ خرچ میں ہر سال اضافہ ہوتے جا رہا ہے۔ اس سال کا جو سالانہ خرچ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ چندہ مد زکوٰۃ میں 15,45,777 روپے آئے۔ میرے شیخ اور استاد حضرت قاری رشید احمد اجمیری صاحب مدد ذیل العالی 28,000 روپے۔ دکانوں کا کرایہ 1,30,000۔ صدقہ پیٹی کی آمد 2,42,500۔ ملے کی آمد، جس زمین پر ہم بیٹھے اس زمین کی آمد ہو جو تھوڑا کرائے سے دی بھی ہے، 25,000 روپے۔ اشرف المکاتب کے جانب سے 73,000 روپے۔ کل آمد ہوئی ہے 20,17,277 روپے۔ خرچ کی تفصیل: تنخواہیں اساتذہ کی دی گئی ہے 8,48,900 روپے۔ تعام خرچ 4,77,523 روپے۔ الیکٹرک بل 38,960۔ طلبہ کو وظیفہ دیا گیا 18,555 روپے۔ طلبہ کو کرایہ 17,000 روپے۔ علاج و معالجہ 13,714۔ سفرہ کا وظیفہ 82,500۔
سفر خرچ 25,000 روپئے، صدقہ پیٹی کی بنوائی 37,500 روپئے، تعمیری خرچ 4,57,625، جس میں ہمارے مدرسے کے استاد حضرت جناب قاری عبدالقدیر صاحب کا ایک فیملی کوارٹر بنایا گیا ہے۔ اس طرح سے کل خرچ ہوا 20,17,277 اور کل آمد بھی ہے 20,17,277۔ الحمدللہ میرے شیخ میرے استاد حضرت قاری صاحب کی دعا برکت کے ذریعے سے مدرسے میں کوئی قرض نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اس سال مدرسے کو ایک جو صدمہ پہنچا ہے، موت العالم ہمارے پیارے دوست اور ہمارے ادارے کے محسن و خیر خواہ اور ہمارے علاقے کے بڑے جید عالم حضرت مولانا مفتی محمد کلیم صاحب لاہوروی رحمۃ اللہ علیہ آج آپ جوار رحمت میں ہیں۔ وقتاً فوقتاً ہمارے ادارے میں آتے رہتے تھے اور وقتاً فوقتاً مدرسے کا تعاون فرماتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرت مفتی صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ اب آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے انسانوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ میں مدرسے کے اساتذہ اور اراکین مدرسہ و طلبہ اہل پاتروڈا کے طرف سے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جتنے بھی علماء کرام ہمارے علاقے کے بڑے بڑے علماء کرام بھی یہاں تشریف فرما ہیں، مولانا محمد یوسف صاحب محتمیم دارالعلوم حسینی آکولہ، اور اسی طرح سے مولانا محمود بیگ صاحب ہیں، مولانا عمران صاحب ہیں، مولانا محمد فاروق صاحب ہیں، مولانا نعیم صاحب ہیں، مولانا ابو بکر صاحب آکوٹ والے، اور بہت سارے حضرات ہیں۔ ان تمامی علماء کرام کا اور آنے والے تمامی مہمان اعظام کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خصوصاً ہم سبھی اراکین مدرسہ بصمیم قلب اور پرخلوص استقبال کرتے ہیں اس شخصیت عظمیٰ کا جو در نایاب کی حیثیت رکھتی ہے، وہ مرد حق کہ مسلمان جسے رشد و ہدا مرد درخشاں کہیں، جیسے وہ آفتاب صدق و صفا داعی ہدا ہم رہنمائی منزل کہیں، جیسے وہ جو اپنے اوصاف و کمالات تعلیم و تربیت نظم و ضبط فکر و نظر یقین محکم جہد مسلسل مردم سازی و بے باکی میں اپنی مثال آپ ہیں۔ وہ شیخ طریقت مبلغ دین حامی سنت قاطع بدعت اخلاق نبی کی تصویر ممبر و محراب کی زینت رشد و ہدایت کا سرچشمہ تواضع انکساری کا پیکر علوم نبوت کا وارث اس دور کے جنود شبلی صاحب زادے و جانشین شیخ المشائخ حضرت مولانا محمد رضا اجمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے جوان عمری سے ہی شیخ الحدیث جیسے عظیم مسند کے لیے قبول فرمایا، جو آج ساری دنیا میں بلبل گجرات شیخ الحدیث و شیخ الاسلام حضرت مولانا قاری رشید احمد صاحب اجمیری مدد ذل العالی کے نام سے مقبول ہے۔ آج وہ مرد حق یار باصفا ہمارے درمیان موجود ہے۔ حضرات گرامی آپ کے کارناموں اور خدمات و اوصاف کو منٹوں اور گھنٹوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اس پر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، مقالات پڑھے جا سکتے ہیں۔ ہم حضرت والا کے مشکور ہیں کہ ایسی عدیم الفرصتی کے باوجود آپ نے ہماری دعوت پر لبیک کہا اور ہماری ہمت افزائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر جزیل عطا فرمائے
اور نیز یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ہمارے اس ادارے پر حضرت والا کی نگاہ شروع ہی سے ہے اور انشاءاللہ تا دم زست ہوتی رہے گی۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے اور ہماری اس بزم کو بارہا ایسی بابرکت ساعت نصیب فرمائے۔ آخر میں ایک شعر کہہ کر بات ختم کرتا ہوں۔ ہزاروں سال نرگس اپنے بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنے بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا چمن میں دیدہ اور پیدا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔